سوال یہ ہے کہ وہ رشتے کون سے ہیں جن میں ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں؟ تو یہ رشتے والدین، بہن بھائی اور اولاد کی صورت میں ہیں۔ ویسے تو خدا ہر واقعے کا ہی علم رکھتا ہے اور اس کا وقوع ہونا خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن ان تین رشتوں کے انتخاب میں انسان کا عمل دخل ذرے برابر کا بھی نہیں ہے۔ کون آپ کے والدین ہیں اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کیا، اپنے بہن بھائی کا انتخاب بھی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اسی طرح اپنی اولاد کو بھی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں چنا۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ دادا دادی، نانا نانی، تایا تائی، چاچا چاچی، ماموں ممانی، خالہ خالو اور پھپھو پھپھا اور ساس سسر بھی انسان کے والدین کی طرح ہیں۔ اسی طرح نواسا نواسی، پوتا پوتی، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی اور داماد بہو انسان کی اولاد ہی کی طرح ہیں۔ ایک اور رشتہ جس میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اور جس رشتے سے تمام رشتوں کی ابتدا ہوتی ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، لیکن اس رشتے کو قائم کرنے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بہترین اصولوں کے ساتھ اختیار دیا ہے، مطلب کہ مرد و عورت دونوں اپنی مرضی اور اپنوں کی مشاورت سے ایک دوسرے کے نکاح میں آتے ہیں۔ یہ تمام رشتے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں سے بھرپور بنائے ہیں۔ ان رشتوں میں ایک دوسرے پر ذمہ داریاں معاشرے کے اور لوگوں سے پہلے اور زیادہ ہیں، اسی وجہ سے ہم ان رشتوں کو اپنا کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں۔ ان رشتوں میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ کچھ اس قسم کی ہیں: ان سے تعلق قائم رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان پر خرچ کرنا، ان کے رازوں اور غلطیوں کو چھپانا، ان کی اصلاح کرنا، ان کا بھلا چاہنا، ان کی جائز امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرنا اور ان کو معاف کرنا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے انسان کو بہت محنت اور اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا، نہیں، یہ ذمہ داریاں ان رشتوں کے لیے پوری کرنے کی خصوصیات تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں پہلے ہی رکھتی ہیں، بس انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے اور اسلامی تعلیمات حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے ذمہ داریوں سے بھرپور ان رشتوں کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔